فبأي آلاء ربكما تكذبان. محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کاملہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا بیان چل رہا ہے. ساتھ ساتھ وہ اکیلا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا ثبوت بھی دیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ. تو سب سے پہلے زمین سے ابتدا کی گئی کہ زمین کو دیکھتے ہو سوکھی ہوئی ہوتی ہے پھر نہ سوکھتا ہے ایک. پھر اس کے بعد زمین سے اوپر اٹھ کر کے مثال کس کی دی گئی کہ جو یہ رات اور دن دیکھتے ہو، اس میں رات دیکھو نا کہ جب وہ آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن کا اجالا کھینچ لیتا ہے، اور جیسے ہی دن کا اجالا کھینچا جاتا ہے چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے اور اب تم تاریکی میں رہتے ہو. پھر اس کے بعد سورج کو دیکھو، ٹھیک، دن اور رات. اب کا جس سورج کو روزانہ دیکھتے ہو، اس سورج کو دیکھو کہ یہ چلتا رہتا ہے، مسلسل چلتا رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں. کہا رکتا نہیں تو پھر رات میں جاتا کہاں؟ ٹھیک ہے، مطلب رات میں سورج تو چلتا ہے، تو اس کی روشنی کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا رات میں 12 بجے کسی نے سورج کو اگتا ہوا دیکھا؟ نہیں. یہ اس کی قدرت کاملہ پر ہر چیز دلالت کرتی ہے. اب اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے یہ سورج بھی دیکھا نا، اب چاند کو بھی دیکھو کہ والقمر قدرناها والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالارجون القديم. سورج کا مسئلہ تو پھر بھی ایسا ہے کہ یہ گول تھالی کی طرح اور ہر وقت سامنے دکھتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن چاند کا مسئلہ کہ ہم نے تو 28 تاریخیں رکھی ہے، 29 تاریخیں رکھی ہے، اور اگر 29-30 پورے ہو جائے تو 2 دن چھپ جاتا ہے، اور 32 ہو تو 1 دن چھپ جاتا ہے. اور دکھتا بھی کیسا ہے کہ جب اس کی آخری تاریخ ہو، پہلی تاریخ لگنے کی ہو، تو وہ تو سوکھے ہوئے کھجور کا تنا جو زمین پر گر جاتا ہے تو ایک دم باریک رہتا ہے، ایسا نظر آتا ہے. پھر دوسرے دن میں تھوڑا اور موٹا ہو جاتا ہے، تیسرے میں اور موٹا ہو جاتا ہے. کہ ایک ہے تھالی جیسا، 14ویں میں پہنچ کر گول ہو جاتا ہے، کہ یہ 28ویں میں پہنچ کر غائب کیوں ہو جاتا ہے؟ قدرت کاملہ کو دکھایا جا رہا ہے یہاں کہ ایک چیز ہے کہ جس کے ذریعے منور کیا جاتا ہے، زمانے کو روشنی دی جاتی ہے زمانے کو، لیکن وہی چیز 2 دن غائب کہاں ہو جاتی ہے. ایک یہ چیز دکھائی گئی. اس کے بعد پھر دن کا بھی کہا گیا کیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سورج کی شان و شوکت کیا ہے، اس کا ظاہر ہونا کہاں ہے؟ کہا سورج اپنی شان و شوکت کے ساتھ دن میں ظاہر ہوتا ہے، اور چاند اپنی شان و شوکت کے ساتھ رات میں ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند پہ چڑھ جائے، یعنی کہ اپنی حدود کراس کر جائے، اور جو دن میں نکلنے کا اس کا کام ہے وہ چھوڑ کر رات میں نکل جائے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہی حال چاند کا بھی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی حدود کراس کر جائے، رات میں نکلنے کے بجائے دن میں نکل جائے. اتنا سارا نظام چلتا منظم طور پر ہے، تو اس کا کوئی چلانے والا ہے، اور چلانے والا بھی ایک ہی ہے، تبھی منظم طور پہ چلتا ہے. کہ یہاں مجھے وہ مائی کی ایک حکایت یاد آتی ہے، کچھ سالوں پہلے ہم نے پڑھی تھی، پتہ نہیں اب یاد بھی ہے کہ نہیں، لیکن اسے جیسی یاد ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. گاؤں کے کنارے پر ایک بڑھیا اپنی چکی چلا رہی ہوتی ہے. آج سے پہلے تو چکی ہاتھ سے ہی چلاتے تھے، وہ 2 پارٹ رکھتے تھے تو پھر چلاتے تھے گیہوں ڈال کر کے. اس میں ایک نکلنے والا نکلتا ہے اس کے پاس سے، کہ اسے کیا پتا ہوگا کہ اس کائنات کا بھی کوئی رب ہے. نہ ذرا پوچھتے ہیں اس مائی کو جس کا کام دن بھر چکی چلانا ہے. وہ بیٹھ جاتا ہے مائی کے پاس جا کر اور پوچھتا ہے مائی یہ جو چکی چلاتی ہو تو پتا ہے تمہیں کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا بھی کیا ہے؟ تو وہ پیدا کرنے والا موجود ہے کیا؟ اس بات کو جانتی ہو کہ تمہارا ہمارا رب موجود ہے؟ مائی کہتی ہے کہ جب میری چکی سامنے موجود ہے اور میں اپنی چکی کو چلاتی ہوں تو میری چکی کا موجود ہونا یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ کائنات موجود ہے تو کائنات کا چلانے والا بھی موجود ہے.
تو پھر وہ تو حیرت میں آ گئے، ارے یہ چکی چلانے والے کو بھی معلوم ہے کہ خدا موجود ہے اور چلا بھی رہا، اچھا تو پھر وہ سوال پلٹ کے کیا کرتا ہے، اچھا مائی یہ بھی بتا دو کہ ہے کتنے، کہ تمہاری چکی ہے اتنی تو اکیلی چلا رہی ہو، تو کائنات تو اتنی بڑی ہے تو پھر کتنے سارے مل کے اس کو چلا رہے ہیں، یہ سوال کیا ہے اس کو. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب میں اس میں اپنے ہاتھوں سے گیہوں ڈالتی ہوں نا تو آٹا برابر آتا ہے، اور جب یہی چکی کوئی اور چلاتا ہے نا تو آٹے میں فرق آتا ہے. تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ میرے ہاتھ سے نکالا وہ آٹا درست ہے، لیکن یہی چکی کا جب دوسرا مالک ہو جائے تو پھر آٹے میں فرق آ جاتا ہے. کہا اس میری چکی مجھے ایک ثبوت دیتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا موجود ہے اور وہ ایک ہی ہے، تبھی تو یہ کائنات جب سے بنی ہے آج تک برابر چل رہی ہے. اگر کوئی دوسرا بادشاہ آ جاتا تو پھر قانون بدل جاتے. تو یہ مائی جھونپڑی میں رہنے والی عورت کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے اور اس کا جو نظام بنایا ہوا ہے وہ ایسا بنایا ہوا ہے آج تک اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، اور تبدیلی نہ ہوئی یہ اس بات کا بھی ثبوت دیتی ہے کہ وہ رب موجود ہے اور اکیلا، تبھی اس کے بنائے ہوئے نظام میں کبھی کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی. یہاں 4 مثالیں دے دی، زمین کی مثال دی، دن اور رات کی مثال دی، سورج کی مثال دی، پھر چاند کی مثال دی، پھر اللہ تعالیٰ اور مثال دیتا. کبھی تو ہم نے زمینی مثال تم کو دی تھی نا، اب آ جاؤ بحری یعنی سمندروں والی مثال تمہیں دیتا. سمندر میں تمہاری کشتی جب چلتی ہے تو پانی کا کام ہے جب اس پہ کوئی وزنی چیز ہو تو وہ تو ڈوب جاتی ہے نا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جو پانی پر کشتی اور کشتی میں تم سوار ہوتے ہو، تمہارے ساتھ ساز و سامان سوار ہوتا ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو تمہیں ڈوبنے سے بچاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں بھی بچاتی ہے، تمہاری کشتی کو بچاتی ہے، اور تمہارے ساز و سامان کو بھی کون سی چیز ہے جو بچا کے لے جاتی ہے. کہ وہ ہماری قدرت کاملہ ہے جو پانی پہ تم تیرتے ہو لیکن تمہیں ڈوبنے نہیں دیتا. اگر ہم چاہیں تو ایک لمحے میں تمہیں ڈبا دیں. کون ہے جب تم فریاد کر رہے ہو تو کون ہے جو تمہاری فریاد سنے؟ ہم ڈبانا چاہیں تو. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پورے طور پر بیان کی جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے. یعنی اتنی ساری چیزیں بتا کر کے ایک چیز کا ثبوت کروایا جا رہا ہے. کیا؟ یہ ساری نشانیاں دیکھو کہ مرنے یہ جتنی چیزیں ہیں وہ چل رہی، اور ہم یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، کرنے پر قادر ہیں. اسی طرح تم فنا ہو جاؤ گے تو تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر دیں گے. تمہارا پیدا کرنا یہ آسان کام ہے، یہ تمام مشکل کام ہے. تو جب مشکل کام ہم بڑی آسانی سے کر جاتے ہیں اور کرتے ہیں تو پھر ایک چھوٹا آسان کام کرنے میں کون سی پریشانی ہو سکتی ہے؟ فنا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا. اس کو قرآن کے انداز میں سمجھیں کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہے یہاں تک کہ وہ آخری منزل میں وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے. پھر آگے قرآن فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کو یہ طاقت نہیں، سورج کو یہ لائق نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، یعنی کہ چاند کی جگہ پر نکلا، یہ لائق نہیں ہے. اور اسی طرح نہیں رات کو یہ چیز لائق ہے کہ وہ دن پر سبقت کر جائے. کس طرح سے؟ شام کو 4 بجے رات ہو جاتی ہے، کہا نہیں یہ رات کا وقت ہی نہیں. صبح میں 4 بجے کبھی صبح ہو جاتے، کہا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صبح ہو ہی نہیں ہے. تو رات کو یہ طاقت نہیں دیتی کہ وہ دن میں داخل ہو جائے، اور دن کو بھی یہ طاقت نہیں دی کہ وہ رات میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن یہ فرماتا ہے کہ سورج کو یہ لائق نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، نہ رات کو یہ لائق ہے کہ وہ دن پر سبقت کر جائے. ہاں یہ کرتے کیا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے، جن کا جتنا حدود، جن کا جتنا ایریا متعین کیا گیا وہ اپنے ایریے میں گھومتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور ان کے لیے ایک نشانی اور بھی، زمینی نشانی کے بعد پانی والی بحری نشانی، ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. بھری ہوئی کشتی میں جب سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے تھے.
ہوتے ہیں. کیا حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے نا, اسی کشتی کی طرح ہم نے ان کے لیے بھی کشتیاں بنا دی جس میں وہ سوار ہوتے ہیں. اچھا ہوتا ہے کیا ان کشتیوں میں سوار ہو کے؟ آگے ارشاد اللہ فرماتا ہے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں, ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, اور وہ جب چلائے نا, آوازیں نکالے کہ بچاؤ, تو ان کی فریاد کو پہنچنے والا بھی کوئی نہ ہو. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, اور انہیں نہ بچایا جائے جب ہم انہیں ڈبانا چاہیں تو. اچھا تو پھر ڈبانے سے روکتی کون سی چیز, ڈوبنے کون سی نئی چیز دیتی؟ اللہ فرماتا ہے الا رحمتا منا, وہ میری رحمت ہے جو انہیں بچا کر کے. اور دوسرا ومتاعا الی حین, ہم نے زندگی کی ایک مدت ان کے لیے رکھی ہے کہ یہ 60 سال, یہ 70 سال, یہ 80 سال جیے گا, تو یہ ایک مقرر مدت رکھی ہے نا. یہ زندگی کی مدت تک پہنچا نہیں تھا, اس لیے وہ زندگی اسے بچا نہیں جائے. اللہ کی رحمتیں اسے بچاتی ہے, اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک, اور خاص ہمارے لیے اس آیت سے سمجھنے والی بات یہ کیا کہ جو حفاظتی اسباب, کیا اپنی حفاظت کے مادی اسباب اور ذرائع پر ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے. غرور مطلب بھائی ایک پولیٹیکل آدمی اپنے ساتھ باڈی گارڈ لے کے چلتا ہے, تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے باڈی گارڈ مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اگر ہم ڈوبانا چاہیں تو یہ کشتی روک نہیں سکتی, ڈوب جائے گی. کیا روکتی کون سی چیز ہے؟ ہماری رحمت روک کے رکھتی ہے اس کو. تو اپنی زندگی کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر. تو یہاں غرور میں نہ آ جائیں, بھائی اگر ہم کو کچھ ہو جائے گا تو ہمارے پاس تو بہت مال پڑا ہے, ایسے ہی چھوڑ جائیں گے, ہمارے پاس تو بہت پاور ہے, تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ جائیں گے. ہاں, ہر وقت غرور کا یہ نشہ, شیطانی خیال ہمارے ذہن میں نہ آ جائے. یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہر لمحہ بچانے والی ذات ہمارے رب کی ہے. انسان کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے. ہاں, جس وقت موت ہوگی تو پوری دنیا مل کر بھی بچانا چاہے. اللہ فرماتا ہے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ, ہم اگر جسے مار ڈالنا چاہے پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہ بھی ہمارا ایک نقطۂ نظر اور ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ علم عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس کو سیکھنے, سمجھنے, یاد رکھنے, ترجمے تفسیر کو دل میں بسانے, عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے کہنے میں, آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو, اللہ عز و جل اسے معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ